تو آپ جو علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا کہ اگر کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے کسی مجلس میں، کسی مسجد میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ سنتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ جو شخص یہ مجلس جو بھی یہاں پر بپا ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا اس اجلاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگر ہماری نیت صحیح ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ بھی اس حدیث کی خوشخبری کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو اور قرآن کریم کا درس دیا جائے، تو ان کے اوپر فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، سکینت کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ فضائل ہیں حصول علم کے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا دن رات صبح اٹھنے سے لے کر کے شام میں سونے تک صرف کتاب اللہ کو پڑھنے کا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا ہے، تو بتائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں۔ تو یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اور آگے اس کے بعد یہ فرمایا کہ من متع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ خاندانی اعتبار سے آپ کتنے ہی اونچے ہو، کتنے ہی غنی ہو، کتنے ہی مالدار ہو، اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو آپ کا یہ نسب، یہ خاندان سب بیکار ہے۔ عمل صالح ہونا چاہیے، جتنا علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ چند نصیحتیں ہیں علم کے سلسلے میں کیا بتاؤں۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ اعظام نے اس پر جو ہے بتایا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، جن کا مستقل ایک مذہب ہے، ان کے لوگ تقلید کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو حنبلی کہنے والے، تو ان کے جو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے، علم دین کا حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ کھانے اور پینے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کھانا کھائے اور پیے یہ اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث، فقیہ، اتنے بڑے کہ لوگوں کا بیان یہ ہے کہ اگر 4 اماموں کے بعد اگر کوئی امام ہوتے تو وہ امام سفیان ثوری ہوتے، لیکن ان کے جو تلامذہ ہے انہوں نے ان کے مذہب کو پھیلایا نہیں، جس کی وجہ سے ان کا مذہب جھک گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاؤں اور یہ بھی چاہتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اسے یہ وصیت کروں گا کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ دین کے علم کے حصول میں دنیا کی بھی ترقی ہے اور آخرت کی بھی ترقی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، اور یہاں پر حاصل کرنے والی، علم حاصل کرنے والی طالبات، یہ ان فضیلتوں کو سن کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میری نصیحت خاص طور پر ان طالبات کو بھی ہیں
پہلے تو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، بشارت دینا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، عالمہ بن کر کے، فاضلہ بن کر کے اس مدرسے سے، اس جامعہ سے وہ جا رہی ہے۔ لیکن یہیں پر ان کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی، بلکہ یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں اور شروع ہوتی ہیں۔ ان کو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ دعوت اللہ کا فریضہ اپنے گھر سے لے کر کے اپنے رشتہ داروں، یہاں تک کہ جہاں تک ہو سکے دین کا علم جو انہوں نے حاصل کیا ہے اسے لوگوں تک پھیلائیں، اسے لوگوں میں عام کرے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے۔ اور میری وصیت اور میری نصیحت ان کو ہے جو یہاں سے جا رہے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ علم ہم نے حاصل کیا، پڑھ لیا کتابوں میں، لیکن اس کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل اور پریکٹیکل طور پر، تربیتی طور پر اس کو لوگوں میں عام کرے، اپنے اندر اس کو ظاہر کرے۔ ورنہ بہت ساری مدارس سے پڑھنے والی طالبات کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں مدرسے میں پڑھی ہے، فلاں جامعہ میں پڑھی ہے، اس کے اخلاق فلاں ہیں، ایسے ہیں، اس کے اندر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے۔ تو میرے مائیں اور بہنیں اور خاص طور پر میری طالبات، اس سے آپ کی خود کی شخصیت پر داغ نہیں لگتا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے کی بدنامی بھی ہوتی ہے، آپ کے جامعات کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ کہتے فلاں کس ادارے سے پڑھی ہے، کس مدرسے سے پڑھی ہے، فلاں مدرسہ۔ اس سے مدرسے کا، جامعہ کا بھی نام بدنام ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں صرف اس لیے نہیں، اس نیت سے نہیں، ہمیں جو بھی ہماری نیتوں کو کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نمازوں کی پابندی یہاں کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آپ یہاں کرتی ہے، دین کا علم جب یہاں حاصل کرتی ہیں، اپنے گھر جانے کے بعد اس کو بند نہ کر دے، ان کتابوں کو بند نہ کر دے، روزانہ پڑھتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، لوگوں کے اندر علم کا عام کرتے رہیں۔ نمازوں کی پابندی، سورہ مریم آیت نمبر 31 میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ سورہ حجر کی آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت آ جائے تب تک تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی یہ انتہائی ضروری ہے، وقت پر پابندی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ حصول علم میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اچھے اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا اور جب بھی تو کوئی برائی تجھ سے ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر، جب بھی تجھ سے کوئی برائی ہو جائے نیکی کا کام کر، یہ برائی، یہ نیکی جو ہے اس برائی کو ختم کر دے گی۔ اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ اچھے اخلاق، حسن اخلاق یہ جو ہے تربیت کو سنوار دیتے ہیں۔ آخری ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جامع بات بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو جمع کر دیا ہے، ایک تقوی اور ایک حسن اخلاق۔ تقوی کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور
حسن اخلاق کا تعلق انسان اور انسان کے درمیان بندوں کا آپس میں ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس حدیث کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اگر اسی ایک حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے میرا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جو باتیں میں نے بیان کی, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور جو سننے والے ہیں ان تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً جزیلا. میں شیخ کا شکر گزار ہوں. علم کے موضوع پر کافی اچھی باتیں شیخ پیش کر رہے تھے.